آج کا عنوان آپ کے سامنے ہے جی، سندھی اور اردو زبان کے باہمی تعلقات پر نوٹ لکھنا ہے ہم لوگوں نے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل والا بٹن ہوگا جس کو پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جی، سندھی زبان کی اصل کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹرمپ کے خیال میں کہتا ہے سندھی زبان سنسکرت کی ایک شاخ ہے جو ایک طویل ارتقائی سفر طے کر کے 11ویں صدی میں موجودہ سندھی بنی۔ نبی بخش بلوچ کے خیال میں سندھی سنسکرت سے نہیں بلکہ وادی سندھ کی قدیم زبان سے نکلی ہے اور اس کا تعلق زبانوں کے دراوڑی قبیلے سے ہے۔ سراج الحق میمن کا بھی یہی خیال ہے کہ سندھی سنسکرت سے نہیں۔ ڈاکٹر غلام علی کے خیال میں سندھی آریائی زبان نہیں ہے، اس کا تعلق اس زبان سے ہے جو آریاؤں کی آمد سے پہلے موہنجو داڑو میں بولی جاتی تھی۔ سندھی آریائی زبان نہیں ہے، اس کا تعلق اس زبان سے ہے جو آریاؤں کی آمد سے پہلے موہنجو داڑو میں بولی جاتی تھی۔ کہتا ہے سندھی اور اردو زبان کا تعلق ہے تو تاریخی معصومی کے مصنف نے راجہ دہر کے والد چچ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سندھی اور ہندی زبانوں کا ماہر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدیم زمانے میں بھی ہند اور سندھ میں اتنا تعلق تھا کہ سندھ کے باشندے ہندی زبان بول سکتے تھے۔ ہندی سے مصنف کی مراد اس وقت کی مشترکہ زبان ہوگی جس کا جانشین اردو کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر سندھ میں اردو شاعری کا چراغ اس زمانے میں روشن ہوا جو اس کا قدیم ترین عہد کہا جاتا ہے، یعنی دکنی دور، جس زمانے میں سلطان قلی قطب شاہ دکن میں اردو شاعری میں نغمہ سنک تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں بکھر سندھ میں میر فاضل بکھری اردو شاعری کے پھول بکھیر رہے تھے۔ پھر ہیں جی میر علی شیر کانہ ٹھٹھوری، انہوں نے اپنی کتاب مقالات الشعراء سندھ، اس میں انہوں نے بہت سے سندھی شعراء کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اردو میں بھی کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ اس کے بعد سچل سرمست اور بیدل فقیر نے اردو اشعار کہے۔ جدید دور کے حوالے سے دیکھا جائے تو شیخ ایاز کا پہلا شعری مجموعہ بوئے گل نالائے دل اردو میں تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات کریں تو کہتا ہے اردو سے سندھ کا کچھ تعلق ہونے کے حیثیت سے تھا، اردو سے سندھی کا کچھ تعلق ہونے کی حیثیت سے تھا اور کچھ اس وجہ سے کہ اردو ہندوستان میں مسلم تہذیب و ثقافت کی ترجمان تھی اور اس میں مسلمانوں کا مذہبی ادب بکثرت پایا جاتا تھا۔ پھر بات کرتے ہیں تقسیم ہند کے بعد کی، تو کہتا ہے مسلمانوں کی کثیر تعداد جن کی مادری زبان اردو تھی، ہجرت کر کے سندھ میں خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد میں آ کر آباد ہوئی۔ اس وجہ سے عوامی اور روزمرہ کی سطح تک اردو اور سندھ کا میل جول کافی بڑھا۔ کراچی اور سندھ کے بڑے شہر اردو ادبیات کے مرکز بنے اور سندھ میں اردو سندھی کے مشترک مشاعروں کا رواج ہوا۔ پھر ہے جی یکسانیت، کہتے ہیں اگر ہم اردو اور سندھی کی
صرف و نحو اور لغت کا مطالعہ کریں تو ہمیں دونوں زبانوں میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ دونوں زبانوں کے زیادہ تر حروف کی آوازیں، جملوں کی ساخت، ضمیر و فعل کے استعمال کی صورتیں کم و بیش ایک جیسی ہیں۔ سندھی اور اردو کے قواعد کے اصول ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک زبان جاننے والے کو دوسری زبان سمجھنے اور سیکھنے میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی کہ دونوں زبانوں میں علم و ادبی الفاظ کا بڑا ذخیرہ مشترک ہے۔ پھر ہے جی سندھی اور اردو حروف۔ کہتا ہے سندھی حروف تہجی کی کل تعداد 52 ہے۔ ان میں سے 29 حروف اور فارسی کے 3 حروف ایسے ہیں۔ ان میں سے عربی کے 29 حروف اور فارسی کے 3 حروف ایسے ہیں جو دونوں زبانوں میں مشترک ہیں۔ ہندی کے 13 حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ دونوں زبانوں میں یکساں ہے، مگر لکھنے میں یعنی املا میں خفیف سا فرق ہے۔ سندھی میں صرف 7 حروف ایسے ہیں جو اردو سے زیادہ ہیں۔ سندھی اور اردو میں ایسے لاتعداد الفاظ ہیں جو صورت اور معنی کے اعتبار سے مشترک ہیں۔ کون کون سے الفاظ ہیں جی وہ دیکھیں جی، مثلا سندھی میں اتحاد، اردو میں بھی اتحاد۔ سندھی میں آزاد، اردو میں بھی آزاد۔ سندھی میں باغ، اردو میں بھی باغ۔ سندھی میں درخواست، اردو میں بھی درخواست۔ ٹھیک ہے، بعض الفاظ میں معمولی فرق پایا جاتا ہے، جیسے الٹو تو اردو میں کیا آ گیا؟ الٹا۔ سندھی میں آ گیا اندھو، اردو میں کیا آ گیا؟ اندھا۔ سندھی میں آ گیا سچو، اردو میں آ گیا سچا۔ سندھی میں آ گیا جی افسانو، اردو میں آ گیا افسانہ۔ ان میں بہت سے فعل ایسے ہیں جن کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ ادائیگی میں فرق ہے۔ اٹھن، اٹھنا۔ کھائن، کھانا۔ سنن، سننا۔ مرن، مرنا، مرنا۔ امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک کر دیں، اس کو شیئر کر دیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں جی۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔